آج ہم بات کریں گے بک گیٹ سمارٹ کے بارے میں۔ ہمارے دماغ میں $1 کروڑ کے برابر قوت ہے، لیکن ہم اس طاقت کا صرف 2% استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، ہماری قوت کا 98% بیکار پڑا رہتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں $1 کروڑ موجود ہیں، لیکن آپ صرف $20,000 ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کافی مایوس کن صورتحال ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن حیرت انگیز طور پر ہمارے دماغ میں موجود دماغی طاقت کے اس ذخیرے تک ہماری رسائی بہت کم ہے۔ یہ قوت کتنی زیادہ ہے؟ ہم سب کے پاس تقریباً 100 ارب دماغی خلیات ہیں، اور ہر ایک خلیہ تقریباً 20,000 دوسرے خلیوں سے جڑا ہوا ہے۔ برین کے ماہر ٹونی بوزان کے مطابق، اگر ہر شخص اپنے تمام دماغی خلیات کو استعمال کر سکے تو وہ کائنات میں جتنے جزات ہیں اس سے بھی زیادہ خیالات پیدا کر سکتا۔ خوش قسمتی سے ہم میں سے ہر ایک اس ناقابل استعمال دماغی طاقت کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا آغاز کرنے کے لیے ہمیں صرف اپنا نقطہ نظر بدلنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمارے دماغ میں کتنا بڑا امکان موجود ہے۔ زندگی کو ہم کس طرح دیکھتے اور سمجھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے بے حد اہم ہے۔ مثال کے طور پر، ایک پر امید آدمی کو ایک ایسی دنیا نظر آئے گی جو صلاحیت اور خوبی سے بھری ہوئی ہے، جبکہ ایک نا امید آدمی کو صرف مسائل اور نیگیٹیوٹی نظر آئے گی۔ تعمیری تجاویز کے سامنے ایک نا امید آدمی اپنی ناکامی سے پریشان ہو سکتا ہے، جبکہ ایک پر امید آدمی شاید اسے سیکھنے اور ترقی کے موقع کے طور پر دیکھے۔ بدقسمتی سے ہمارے نقطہ نظر اکثر تنگ اور محدود ہوتے ہیں، جیسا کہ مندرجہ ذیل مشہور بدھ مت کے قصے سے ظاہر ہوتا ہے۔ 6 دانشمند نابینا آدمی ایک ہاتھی کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا آدمی ہاتھی کے کان کو چھوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاتھی ایک موٹے کمبل کی طرح ہے۔ دوسرا شخص ایک دانت کو چھوتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ جانور تیز اور نوک دار ہے۔ تیسرا شخص ٹانگ کو چھوتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ہاتھی درخت کی طرح ہے۔ چوتھا شخص پہلو کو چھوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دیوار کی طرح ہے۔ پانچواں شخص ٹیل کو محسوس کرتا ہے اور رسی کا تصور کرتا ہے، اور چھٹا شخص ہاتھی کے سر پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور اسے چٹان کی طرح تصور کرتا ہے۔ ان سب کے پاس مختلف نقطہ نظر ہیں، اور حالانکہ ان میں سے کوئی بھی بالکل غلط نہیں ہے، لیکن ہر ایک صرف مخصوص حصوں پر توجہ مرکوز کر کے مکمل تصویر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اسی قسمت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نقطہ نظر کو وسیع کرنا چاہیے۔ لمبی سوچ اور فوری اقدامات سے مستقبل کے مقاصد ممکن ہو جائیں گے۔ جب زندگی میں منصوبہ بندی کی بات آتی ہے تو آپ 2 نقطہ نظر اپنا سکتے ہیں۔ آپ مختصر المدتی سوچ اپنا سکتے ہیں اور ہر حال میں زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ آپ طویل المدتی سوچ اور منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ طویل المدتی سوچ کا مرکز ایک قدم آگے نکلنا اور اپنے اعمال کے نتائج پر غور کرنا ہے، اور پھر ان نتائج کے نتائج پر آگے بڑھنا ہے۔ تو کون سا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، اکثریت خوش اور کامیاب لوگوں کی بھی طویل المدتی سوچ پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ 1970 میں ہارورڈ کے پروفیسر ایڈورڈ بانفیلڈ نے مختلف سماجی و معاشی پس منظر کے لوگوں کو دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ جن لوگوں نے زیادہ پیسہ کمایا وہ لوگ تھے جو آگے بڑھ کر سوچتے تھے، اکثر سالوں اور دہائیوں پہلے۔ یہ معاشرے کے ذہین ترین لوگ ہیں، تاہم ان کی ذہانت بہت ہائی آئی کیو رکھنے سے نہیں آئی تھی، یہ ان کے نقطہ نظر سے آیا، خاص طور پر ان کی یہ صلاحیت کہ وہ اس بارے میں سوچ سکیں کہ ان کے ہر عمل سے وہ اپنے حتمی مقاصد کے قریب کیسے گے، اور یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق 2015 میں 290 نئے ارب پتی تھے، جن میں سے 66% خود ساختہ تھے اور جنہوں نے تقریباً کچھ نہیں کے ساتھ آغاز کیا تھا۔ دولت پیدا کرنے کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی اہمیت رکھتی ہے۔ ان روشن خیال افراد کے صفوف میں شامل ہونے کے لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ 5 سال میں کہاں ہونا چاہتے ہیں، اور پھر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو اب کیا کرنا ہے۔ اس میں آپ کے کام اور ذاتی زندگی، نیز آپ کی صحت اور مالی آزادی کا جائزہ لینا اور پھر اس معلومات کی بنیاد پر اہم فیصلے کرنا شامل ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک عظیم منصوبہ بنانا کافی نہیں ہے، آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، کیا آپ آرام دہ ریٹائرمنٹ سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں آگے بڑھ کر سوچ رہے ہیں؟
बड़ी तादाद में अमरीकी 70% तनख्वाह से तनख्वाह तक जिंदगी गुजारते हैं। वो मुस्तकबिल के लिए बचता सरमायाकारी के बारे में नहीं सोचते, वो मुख्तसर अलमुद्दती सोचना पसंद करते हैं। इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हैं कि वो अभी कौन सी कार या गैजेट खरीद सकते हैं। जब ये लोग रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचते हैं तो वो काफ़ी शाक होते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है। फौरन ही एक बचत अकाउंट खोलें और हर माह अपनी आमदनी का 10 से 15% जमा करवाएं। कम उम्र में की जाने वाली निस्बतन छोटी सरमायाकारी, यहाँ तक कि सिर्फ $100 माह भी, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक ये रकम बड़ी मिकदार में बढ़ सकती है। हर लम्हा जब आप ताख़ीर करते हैं या मुख्तसर अलमुद्दती तस्कीन पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आपको अपने बुढ़ापे में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेहतरीन फैसले करने के लिए अपनी सोच को सुस्त कर दें। इंसानी ख़यालात आमतौर पर शैंपेन के गिलास में मौजूद बुलबुलों की तरह होते हैं, हर एक अपने तश्कील के बाद जल्द गायब हो जाता है। बदकिस्मती से हम में से बहुत से लोग अपने आप को उन तेज़ रफ्तार आर्जी ख्याल के बुलबुलों के गलबे में आने देते हैं। अपने दिमाग को मंतिकी और समझदारी से सोचने के बजाय हम जज्बाती रद्द अमल के ख़यालात को अपने अमाल का तयन करने देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब हमें अपने फ़ोन पर पिंग आता है तो हमारा दिमाग हमें हाथ में मौजूद काम को फ़ौरन छोड़कर देखने के लिए मजबूर करता है। जब कोई हमें नाराज़ करता है तो हमारे फौरी गुस्से के ख़यालात अक्सर हमें हमला करने पर उकसाते हैं, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हम अपने दिमाग को ज़्यादा मुअस्सिर तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबल इनाम याफ्ता माहिर नफ्सियात डैनियल कहनमान के मुताबिक सोचने के दो तरीक़े हैं। एक तो वो सोच है जो हमने अभी बयान की है, और दूसरी सुस्त ज़्यादा अक्ली सोच का अमल है, जहां हम तमाम इख्तियारात को तोलते हैं और गौर करने के बाद फैसले करते हैं। अहम तवील अलमुद्दती अहदाफ की मंसूबाबंदी करते वक्त सोचने के इस सुस्त तरीक़े से फ़ायदा उठाने से बेहतर फैसले होंगे। अच्छी खबर यह है कि सुस्त तरीक़ा को अपनाना काफ़ी आसान है। फैसला करने में अब जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे, आप अपने सुस्त सोचने वाले दिमाग को बेहतरीन जवाब देने का इतना ही ज़्यादा मौका देंगे। अपनी सोच को सुस्त करने के लिए आप कुछ आसान हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसला करने से पहले कुछ देर सोचें। यहाँ तक कि चंद मिनट का इंतज़ार भी आपके दिमाग को ज़्यादा मुतवाज़िन और मंतिकी सोचने का मौका दे सकता है। फैसला करने से पहले एक दोस्त या मुशीर से मशवरा करें। दूसरे लोगों का नुक्ता नज़र हासिल करने से आपको अपने फैसले के बारे में ज़्यादा मुतवाज़िन और सोचने में मदद मिल सकती है। एक बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि कोई भी अहम फैसला करने से पहले बेहतर घंटे का वक्त लें। इससे आपको मुख्तलिफ इख्तियारात पर गौर करने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। हर रोज़ एक पुरसुकून तन्हाई की जगह में 30 मिनट से 1 घंटा गुजारने से आपके दिमाग को सोचने के लिए वक्त मिलेगा। फ़ोन और मौसीकी जैसी तमाम चीज़ों से तवज्जो हटा दें और अपने दिमाग को नदी की तरह बहने दें। गौर करने के लिए तन्हा छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि आपका दिमाग बेहतरीन ख़यालात और हल पैदा करना शुरू कर दे। आखिर में, तवील अलमुद्दती हिकमत अमली पर गौर करते वक्त एहतियात से सोचने के लिए मुसन्निफ़ के मॉडल के हर मरहले से गुज़रें। मकासिद, आप मखसूस तवील अलमुद्दती मुद्दत में आखिरकार क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगले 5 सालों में आप कौन सा तरक्की का हदफ हासिल करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो छोटे हदफ जो आपको आपके बुनियादी मकासिद के करीब ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर, आपको इस साल तरक्की की किस सतह के लिए कोशिश करनी चाहिए। हिकमत अमली, आप अपने मकासिद कैसे हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पर, कौन सी मार्केटिंग हिकमत अमली मतलूबा तरक्की पैदा करेगी। तरजीहात, इन सबसे मुअस्सिर इक़दामात की निशानदेही करें जो आपकी हिकमत अमली को कामयाब बनाएंगे। इक़दामात, रोज़मर्रा का काम जो आखिरकार आपको आपके मकासिद तक पहुंचाएगा। मॉडल के हर मरहले से गुजरकर आपके सुस्त सोचने वाले दिमाग को बेहतरीन फैसलों तक पहुंचने की जगह मिलेगी। अगली बार जब आपको तवील अलमुद्दती हिकमत अमली के बारे में सोचना हो तो उसे इस्तेमाल करना ना भूलें। कामयाबी महारती तहकीक और सही सवालात पूछने पर मुनहसर है। किस तरह अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करना आपकी ज़ाती तरक्की में मदद कर सकता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह अपने ज़हन बदलने से आपको कारोबारी दुनिया में मदद मिल सकती। आपके लिए एक सवाल है, इसी फीसद नई मसनूआत क्यों नाकाम हो जाती हैं और उन्हें वापस लेना पड़ता है। फोर्ब्स मैगज़ीन के मुताबिक
کسی کاروبار کے کامیاب ہونے کی بنیادی وجہ ان کی مصنوعات اور خدمات کے لیے صارفین کی طلب ہے۔ سادہ الفاظ میں، اگر کوئی بھی آپ کی مصنوعات استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنا کام ہوں گے۔ تو آپ کس طرح یقینی بنائیں کہ صارفین آپ کی پیشکش کی ہوئی چیز چاہتے ہیں؟ تمام کاروباری کامیابی کی کہانیوں کے مرکز میں مہارتی تحقیق ہے۔ اگر آپ اپنی ممکنہ مارکیٹ کے بارے میں کافی نہیں جانتے ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ بہت آسان ہے، دوسروں سے پوچھنا ایک اچھا آغاز ہے۔ مہارت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ کے شعبے کے ماہرین آپ کے خیال کی خوبی کا اندازہ لگانے کے قابل ہوں گے، لہٰذا ان سے ضرور پوچھیں۔ آپ کو ایسے لوگوں کی بھی تلاش کرنی چاہیے جو پہلے ہی ایک مماثل راستہ طے کر چکے ہوں۔ آپ کے ممکنہ خیال کے لیے ایک سادہ گوگل سرچ آپ کو لوگوں کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا جو پہلے ہی کچھ دریافت کر چکے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے فیس ٹو فیس بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تمام حقائق حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ کامیابی کے لیے مہارتی تحقیق اور صحیح سوالات پوچھنا ضروری ہے۔ اپنی ممکنہ مارکیٹ کے بارے میں کافی جاننے کے لیے دوسروں سے پوچھیں، خاص طور پر ماہرین اور ایسے لوگ جو پہلے ہی ایک مماثل راستہ طے کر چکے ہوں۔ جب آپ کے پاس کام کرنے والی پروڈکٹ کے لیے ایک بنیادی خیال ہو تو یہ جاننے کا وقت ہے کہ کیا لوگ واقعی اسے خریدیں گے۔ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کیا لائے گی، اس کے بارے میں ایک مفروضہ بنائیں۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ آپ نے ایک نئے قسم کا واشنگ ڈٹرجنٹ ایجاد کیا ہے۔ آپ کا فروضہ کچھ ایسا ہوگا جیسے، مجھے لگتا ہے کہ لوگ میرا نیا واشنگ ڈٹرجنٹ خریدیں گے۔ اگلا، آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا فروضہ غلط ہے۔ ممکنہ گاہکوں کو اپنی پروڈکٹ میں خامیاں نکالنے کی ترغیب دیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں اسے نہیں خریدیں گے، وہ کیوں کسی اور برانڈ کے ساتھ جائیں گے۔ اگر وہ آپ کے خلاف مہم کے باوجود بھی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ فطری طور پر یہ رویہ آپ کی طرف سے مکمل ایمانداری کی ضرورت رکھتا ہے، لہٰذا ناکام ہونے اور سیکھنے کے لیے مکمل تیار رہیں۔ اپنی پروڈکٹ کی پیشکش کی قدر کا اندازہ لگانے کے لیے ممکنہ گاہکوں سے ان کے خیالات اور خدشات کو سنیں، خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کی پروڈکٹ میں اچھی طرح نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں منفی ٹیکسٹ مل بھی جائے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گی۔ یہ صرف آپ کو اس بات کا اندازہ دینے میں مدد کر سکتا ہے کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک مسلسل تبدیلی اور افراتفری کے عالم میں رہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے، معلومات اور نئے خیالات منٹوں میں دنیا بھر میں پھیل سکتے ہیں۔ اس ہائپر ڈائنامک دنیا میں ہم میں سے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ہماری زندگی ہر نئی تبدیلی کے جواب دینے اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے مسلسل جدوجہد ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی ایسے ہی تیرتے ہوئے گزاریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ گولز واضح مقاصد کے ساتھ جینے والے لوگوں کو اس بات کا بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی معلومات اہم ہیں اور کون سی کو نظر انداز کیا جائے۔ اس لیے مقاصد رکھنے والے لوگ تبدیلی کے سامنے زیادہ آسانی سے ڈھل سکتے ہیں۔ ان کی اہمیت کے باوجود حقیقی مقاصد بہت کم ہیں۔ صرف 3% کے قریب لوگوں کے پاس زندگی میں راستہ طے کرنے میں مدد کرنے کے لیے واضح تحریری مقاصد کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے اس 3% میں نہیں ہیں تو آپ کو ابھی شامل ہونا چاہیے۔ پہلے کچھ کاغذ پکڑیں۔ مقاصد سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جب وہ ویزیبل ہوں۔ تبدیلی اور افراتفری کے عالم میں واضح اور تحریری مقاصد رکھنے سے آپ کو اپنے راستے پر قائم رہنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مقاصد آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ کون سی معلومات اہم ہیں اور کون سی کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس ابھی تک واضح اور تحریری مقاصد نہیں ہیں تو آج ہی شروع کریں۔ ایک کاغذ لیں اور اپنے مقاصد کو لکھیں۔ آپ کے مقاصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ایک نئی زبان سیکھنا، ایک کار خریدنا، اپنا کاروبار شروع کرنا۔ جب آپ اپنے مقاصد کو تحریر کرتے ہیں تو آپ انہیں زیادہ واضح اور قابل عمل بناتے ہیں۔ آپ اپنے مقاصد کو ہر روز دیکھ کر اپنے عزم کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ پھر اس بات پر غور کرنا شروع کریں کہ آپ اگلے 1 سال یا اس کے قریب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 10 ایسی چیزیں سوچیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان میں سے بعض مقاصد کو بہت جلد حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر کو پورے 12 مہینے لگ سکتے ہیں۔
ہر مقصد کو ایک خاص طریقے سے لکھیں، انہیں ذاتی بنائیں اور یقینی بنائیں کہ وہ مثبت ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ آپ ایک ناول لکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس مقصد کو اس طرح لکھیں گے: میں اس سال 31 اگست تک اپنا ناول مکمل کروں گا۔ اگر آپ جنک فوڈ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ منفی الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، جنک فوڈ کھانا بند کریں، بلکہ طاقتور انداز بیان، جیسے کہ میں ایک صحت مند کھانے والا ہوں۔ اگلا، اس مقاصد کی فہرست پر نظر ڈالیں اور اسے تلاش کریں جو آپ اس سال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تازہ کاغذ نکالیں اور کم از کم 20 چیزیں سوچیں جو آپ اس مقصد کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کے ناول کے لیے یہ چھوٹے مقاصد ممکنہ ایڈیٹرز کی تحقیق یا وہ لکھنے کی کلاسز مکمل کرنا ہو سکتے ہیں۔ اس فہرست کو ایک چیک لسٹ میں تبدیل کریں۔ اگر آپ ہر روز اپنی فہرست سے کچھ چیک کرتے ہیں تو آپ کو اپنے الٹیمیٹ مقصد کو حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اپنے مقاصد کو واضح اور تحریری طور پر بیان کرنے سے آپ کو انہیں حاصل کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ اپنے سب سے اہم مقصد کو تلاش کریں اور اسے حاصل کرنے کے لیے چھوٹے مقاصد کو توڑ دیں۔ ہر روز اپنے چھوٹے مقاصد کی ایک چیز کو چیک کریں اور آپ اپنے الٹیمیٹ مقصد کو حاصل کرنے کے قریب تر ہو جائیں گے۔ اپنے کام کے وقت کو اہم کاموں پر توجہ دینے کے لیے استعمال کریں۔ قیمتی وقت کو کھیلنے یا پیش رفت میں تاخیر کرنے میں ضائع نہ کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو اسکول جانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی اسکول میں ہے کہ لوگ ایک بہت ہی خراب عادت اپناتے ہیں۔ یہ بری عادت کھیل ہے۔ مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ ایک عام ملازم صرف 11 بجے سے 3:30 تک ہی واقعی کام کرتا ہے، اور اس مختصر وقت میں بھی زیادہ تر وقت ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کھیل پر توجہ مرکوز کرنے سے ہماری صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ کی زندگی میں سب سے اہم اثاثہ آپ کی کمائی کی صلاحیت ہے۔ کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کتنی تیزی اور مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا، اگر آپ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر کام کے گھنٹے میں واقعی کام کرنا ہوگا، نہ کہ ساتھیوں کے ساتھ کافی پینا، انٹرنیٹ پر گھنٹوں ضائع کرنا، اپنے ای میل اور سوشل میڈیا کو لامحدود چیک کرنا۔ آپ کے کام کے گھنٹے آپ کی سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، لہٰذا انہیں ضائع نہ کریں۔ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے کے لیے اپنے وقت کو اہم کاموں پر توجہ دینے کے لیے استعمال کریں۔ یقیناً، کام پر توجہ مرکوز کرنا کہنے سے زیادہ آسان ہے۔ کھیلنے اور پیش رفت میں تاخیر کرنے کی آزمائش ہم سب میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن خوش قسمتی سے چند یقینی تکنیکیں ہیں جو آپ کی مدد کریں گی۔ ڈالا آف 3 ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے صرف 3 کام آپ کے نتائج کا 90% ہوں گے۔ لہٰذا، اہم بات یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کو شناخت کریں اور اپنی تمام توجہ ان پر مرکوز کریں۔ ان 3 اہم کاموں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے تمام کاموں کی فہرست لکھیں۔ آپ کو ایک بہت لمبی فہرست مل جائے گی، لیکن پریشان نہ ہوں۔ اگلی بات، اپنے آپ سے 3 اہم سوال پوچھیں۔ 1، اگر میں آج اس فہرست میں سے صرف ایک کام کروں تو کون سا کام سب سے بڑا نتیجہ پیدا کرے گا؟ 2، اگر میں آج اس فہرست میں سے صرف 2 کام کروں تو کون سے 2 کام دوسرے سب سے بڑے نتائج پیدا کریں گے؟ 3، اگر میں آج اس فہرست میں سے صرف 3 کام کروں تو کون سے 3 کام تیسرے سب سے بڑے نتائج پیدا کریں گے؟ آپ کو صحیح جوابات کی شناخت کرنے میں مدد کرنے کے لیے آپ کو اپنے قریبی ساتھیوں یا اپنے باس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ کے تمام کاموں اور فرائض میں سے وہ کون سے 3 سب سے اہم سمجھتے ہیں؟ جب آپ اپنے 3 کاموں کو حاصل کر لیں تو آپ کا کام کا دن انہیں حاصل کرنے پر مرکوز ہونا چاہیے۔ آپ کے دیگر کام بس اہم نہیں ہیں۔ اس طرح آپ صحیح کام کریں گے اور اپنی کمائی کی صلاحیت کو بڑھا سکیں گے۔ ایک بار جب آپ اپنے 3 کاموں کو شناخت کر لیں تو اپنے تمام وقت اور توانائی کو انہیں مکمل کرنے پر صرف کریں۔ جدید دنیا میں کامیابی کے لیے ایک ایسی لچکدار ذہن کی ضرورت ہے جو مسلسل سیکھتا رہے۔ ہماری دنیا مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ درحقیقت، ہم انسانی تاریخ کے سب سے مشکل ترین اوقات میں سے ایک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا، کامیاب ہونے کے لیے آپ کو تکنیکی ترقی سے آگاہ ہونا ہوگا۔
صرف بورڈرز کی ایک مثال پر غور کریں، ایک بڑا کتاب فروش جو کنڈل اور آئی پیڈ کی آمد کے بعد پرنٹ انڈسٹری کو انقلابی بنانے کے بعد کاروبار سے باہر نکل گیا۔ بورڈرز اپنی بے خبری کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا، اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو لچکدار سوچ کا استعمال کرنا ہوگا۔ لچکدار سوچ کو بہترین انداز میں اس صلاحیت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی تبدیلی کے سامنے تیزی سے رد عمل ظاہر کریں۔ بورڈرز کے ایگزیکٹوز کے برعکس، لچکدار سوچ والے لوگ تبدیلی اور جدت کے اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق مطابقت اختیار کریں گے۔ لیکن اب لچکدار سوچ کے لیے صحیح ذہنیت کیسے تیار کرتے ہیں؟ خود کو آرام دہ زون میں گرنے سے روکنے کا بہترین طریقہ ہے جو مصنف زیرو پر مبنی سوچ کہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو ہر چیز کے جو آپ کرتے ہیں اس کی قیمت کو مسلسل سوال کرنا ہوگا۔ خاص طور پر آپ کو اپنے آپ سے ایک مشکل سوال پوچھنا چاہیے، اگر مجھے دوبارہ شروع کرنے کا موقع مل جائے تو کیا میں یہی کروں گا جو میں نے کیا ہے؟ زیرو پر مبنی سوچ کے ذریعے آپ اپنے کام کے طریقوں اور طرز عمل کو مسلسل جانچتے اور بہتر بناتے رہیں گے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ آیا آپ اپنے وقت اور توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے کام میں تبدیلی کی تلاش کریں گے اور اس پر رد عمل ظاہر کریں گے۔ لچکدار سوچ ایک ایسی صلاحیت ہے جو آپ کو اپنے کام میں اور اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اس صلاحیت کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو زیرو پر مبنی سوچ سے شروع کریں۔ صفر پر مبنی سوچ ایک طاقتور آلہ ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ اسے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ حیرت انگیز چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تخلیقی مواقع لینے سے میکینیکل سوچ سے بچیں۔ اگر آپ کو کوکنگ پسند ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کسی نئی ریسپی پر عمل کرنے کی پہلی کوشش اکثر نقصان کا باعث بن سکتی ہے، لیکن ایک اچھا باورچی ان غلطیوں سے سیکھتا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہے اور یہاں تک کہ ایک نئی پسندیدہ ڈش بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سمارٹ سوچ بھی اسی طرح کام کرتی ہے، آپ کو مواقع لینے، غلطیاں کرنے، ان غلطیوں سے سیکھنے اور بہتر بنانے کے تخلیقی طریقے تلاش کرنے ہوں گے۔ یہ میکانیکی سوچ کے برعکس ہے۔ میکینیکل سوچ والے لوگ انتہا پسندانہ سوچتے ہیں، چیزیں یا تو مکمل کامیاب ہوں یا مکمل ناکام، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نئے خیالات کو بھی مسترد کرتے ہیں جس کی وجہ کچھ حد تک ناکامی کا خوف ہے، لیکن اس خوف سے کہ تنقید اور تمسخر کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ اکثر پرانے خیالات اور طریقوں سے ہی چپکے رہ جاتے ہیں۔ فطری طور پر یہ لوگ بہت کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے آرام دہ زون سے باہر نکلنے اور تبدیلیاں کرنے کا بہت کم موقع دیتے ہیں۔ آپ کسی ایسے ریسٹورنٹس کو پہچان سکتے ہیں جو ایک میکینیکل سوچ والے شخص کے زیر انتظام ہے، کیونکہ ایسے ریسٹورنٹ ماضی میں پھنسے ہوئے لگتے ہیں، ایک ہی دھندلا اور پرانا مینیو کے ساتھ۔ دوسری طرف تخلیقی سوچ والے لوگ کامیابی کی چابیاں رکھتے ہیں کیونکہ وہ مسلسل بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں میکینیکل سوچ والے لوگ مسائل پر ٹھہر جاتے ہیں، تخلیقی سوچ والے لوگ حل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ تخلیقی سوچ کے ذریعے آپ اپنے کام میں اور اپنی زندگی میں بہت بڑی پیشرفت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نئے تجربات کرنے اور غلطیوں سے سیکھنے کے لیے کھلا رکھتے ہیں تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تاکہ تخلیقی سوچ کو اپنی زندگی اور اپنے کام میں شامل کر سکیں۔ اپنے آپ کو نئے تجربات کرنے کے لیے کھلا رکھیں، نئی چیزیں سیکھیں، نئی جگہیں دیکھیں، نئے لوگوں سے ملیں۔ اپنی سوچ کو آزاد رکھیں، آپ کو اپنی سوچ کو کسی خاص ڈھانچے یا فارمولے میں قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں کہ آپ اپنی سوچ کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ غلطیوں سے سیکھیں، غلطیاں کرنے سے ڈرنے کی بجائے ان سے سیکھیں۔ یہ آپ کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ حل پر توجہ مرکوز کریں، جب آپ کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے حل پر توجہ مرکوز کریں۔ مسائل پر ٹھہرنا آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ تخلیقی سوچ ایک طاقتور آلہ ہے جو آپ کو اپنی زندگی اور اپنے کام میں بہت بڑی پیشرفت کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ اسے اپنے اندر اجاگر کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ حیرت انگیز چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خود تخلیقی سوچنے کے لیے ان آسان مراحل پر عمل کریں۔ اس بات سے شروع کریں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کسی مسئلے کی تلاش کریں۔ مثال کے طور پر
اگر آپ ایک کاروباری منتظم ہیں تو سوچیں کہ آپ کے کاروبار کو کیا روک رہا ہے۔ ایک بار جب آپ کو اپنا مسئلہ مل جائے تو حل تلاش کرنے کا وقت ہے۔ محنت کریں اور اپنی ٹیم کی مدد سے اسے تلاش کریں۔ ایک بار جب آپ کے پاس ایک حل ہو تو اب شاید یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھتے رہیں اور مزید حل بھی تلاش کریں۔ ان سب کی ایک فہرست بنائیں، پھر آخر کار اس کا فیصلہ کریں کہ آپ کو کون سا حل سب سے بہتر لگتا ہے۔ پھر اس حل کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز مختص کریں۔ یہ آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ آپ کا حل کام کر رہا ہے اور کسی کو مجموعی ذمہ داری لینے کے لیے مقرر کریں۔ پھر اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک وقت مقرر کریں۔ بھی آپ کے حل کے کام نہ کرنے کا امکان ہو، لہٰذا اس صورت میں چند بیک اپ پلان تیار کریں۔ امیر بننا امیر شخص کی طرح سوچنے سے شروع ہوتا ہے۔ دولت کار از کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ امیر ہیں جبکہ ہم سب غریب رہتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ جیسا کہ یہ سننے میں کتنا حیران کن ہو سکتا ہے، امیروں کے پاس واقعی کوئی راز نہیں ہے۔ اگر وہ امیر شخص کی طرح سوچنا شروع کر دیں تو کوئی بھی امیر بن سکتا ہے۔ یہ مطابقت کا قانون کی وجہ سے ہے، جو کہ یہ بیان کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اندرونی طور پر کیسے رکھتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی کے بارے میں نقطہ نظر اور تصورات بیرونی طور پر عکاسی کریں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ خود کو قابل، محنتی اور دنیا کے لیے ایک اثاثہ سمجھتے ہیں تو آپ خود کو کامیاب پائیں گے۔ مطابقت کا قانون واقعی کام کرتا ہے۔ جب مصنف غریب تھا تو اس نے ایک بار دیکھا کہ ایک ہی ایوننگ اسکول میں اس کے ساتھ کوئی ایک مہنگی خوبصورت مرسیڈیز میں کلاس میں پہنچا، لہذا اس نے امیر شخص کی طرح سوچنا شروع کیا۔ اس نے ارب پتیوں کے بارے میں پڑھا، اس نے بہتر ملازمت حاصل کی اور اپنے ملازمین کے لیے زیادہ اور محنت سے کام کیا۔ بہت جلد اس نے بونس میں اتنی رقم کما لی کہ وہ اپنے لیے وہی مرسیڈیز خرید سکے۔ وہ ایک کامیاب شخص بن گیا کیونکہ اس نے ایک کامیاب شخص کی طرح سوچنا شروع کیا۔ یہ ایک اہم سبق ہے۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو امیر شخص کی طرح سوچنا شروع کرنا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو قابل، محنتی اور دنیا کے لیے ایک اثاثہ سمجھیں اور آپ خود کو کامیاب پائیں گے۔ مصنف کی طرح، اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک امیر ذہنیت تیار کرنے کا وقت ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اس بات کا تجزیہ شروع کرنا چاہیے کہ امیر لوگ کیا کرتے ہیں۔ ارب پتیوں کے انٹرویو دیکھیں اور ان کے بارے میں پڑھیں۔ خاص طور پر ان کی ان عادات کی تلاش کریں جو انہیں اتنا کامیاب بناتی ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے عادات شاید سب سے اہم عنصر ہے۔ آخر کار وہ آپ کے 95% کام کا فیصلہ کرتی ہیں۔ لہٰذا طاقتور عادات تیار کرنے پر احتیاط سے توجہ دیں۔ اچھی عادت بنانے کے لیے مثال کے طور پر بہت جلد اٹھنا، ایک وقت میں ایک جز پر توجہ دیں اور ہر روز اسے کرنے کی کوشش کریں۔ 20 سے 30 دنوں کے بعد اپنے آلموسٹ اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوگا اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہر ہفتے اپنے کاموں کی باریک بینی سے منصوبہ بندی کرنا، اور اگر آپ نے پہلے ہی چند اچھی عادات تیار کر لی ہیں تو آپ کو اپنی خوش فہمی پر آرام نہیں کرنا چاہیے۔ امیر لوگ ہمیشہ نئے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ تحقیق اور سیکھنا جاری رکھیں۔ آپ کی امیر ذہنیت اس پر منحصر ہے۔ ایک امیر ذہنیت تیار کرنے کے لیے یہ چند مشورے ہیں۔ امیر لوگوں کے بارے میں پڑھیں اور انٹرویو دیکھیں، ان کی عادات کا مشاہدہ کریں اور ان سے سیکھیں۔ اپنی عادات پر توجہ دیں۔ اپنی اچھی عادات کو مضبوط کریں اور اپنی بری عادات کو کم کریں۔ نئی چیزوں کی تلاش کریں۔ اپنے آپ کو نئی چیزوں کو سیکھنے اور نئے تجربات کرنے کا موقع دیں۔ تحقیق اور سیکھنا جاری رکھیں۔ اپنے آپ کو ترقی کرنے اور بہتر بننے کا موقع دیں۔ ایک امیر ذہنیت تیار کرنے میں وقت اور محنت لگتی ہے، لیکن یہ اس کے قابل ہے۔ اس بک کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ آپ کے دماغ کو استعمال کرنے کے اچھے اور برے طریقے ہیں۔ آپ کا ذہن منتشر اور غیر مرکوز ہو سکتا ہے جو صرف ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے جو آپ کے منفی تصورات کو تقویت دیتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک تیز اور تخلیقی ذہن ہو سکتا ہے۔ یہ بعد والا زندگی کی مثبت چیزوں کو دیکھتا ہے اور متجسس، ڈھیلی اور جدت پسند ہو کر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لہذا لچکدار سوچ کا استعمال کریں، اپنے مقاصد لکھیں،
اپنا نقطہ نظر تبدیل کریں اور امیروں کی ذہنیت اپنائیں۔ یہاں یہ مشورہ ہے، ہر چیلنج میں موقع دیکھیں، ایک لمحہ ٹھہریں اور اپنی سب سے بڑی مشکل کے بارے میں سوچیں۔ اب اسے مسئلہ سمجھنے کے بجائے اسے ایک تحفہ کے طور پر سوچنے کی کوشش کریں، خود کے بارے میں کچھ سیکھنے کا ایک موقع۔ شاید یہ آپ کے طرز عمل میں بصیرت فراہم کرے اور آپ کو مستقبل کو تبدیل کرنے اور زیادہ کامیاب ہونے کا موقع فراہم کرے۔ ہینری فورڈ کے الفاظ یاد رکھیں، ناکامی اور سختیاں دوبارہ شروع کرنے اور بہتر بننے کے مواقع ہیں۔ ہر چیلنج میں ایک موقع ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا چھوٹا ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنی مشکل سے فوری طور پر نکل نہیں سکتے ہیں تو آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو مستقبل میں اس سے نمٹنے میں مدد دے گی۔ لہٰذا جب آپ اپنی اگلی مشکل کا سامنا کریں تو اسے ایک موقع کے طور پر دیکھیں، نہ کہ ایک رکاوٹ۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور اسے کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک قابل قدر ہے۔ جب آپ چیلنجوں کو مواقع کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ خود کو زیادہ باصلاحیت اور کامیاب محسوس کریں گے۔